was in 2003 in the early summer, and it struck me as being one of the most beautiful landscapes on the whole earth. یہ تقریباً 7 مہینے بالکل بند رہتے ہیں کیونکہ برف پڑنا یہاں پہ نومبر میں شروع ہو جاتا ہے اور مئی تک برف پڑا رہتا ہے. But this is truly the world's best. It's the roof of Asia. ان لوگوں کی جو زندگی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالا ہوا ہے اور ان کا جو دار و مدار ہے وہ وہاں کی ہی جو قدرتی وسائل ہے اس پہ ہے. I just amazed by the extraordinary kind of environment and beauty this country have. Well, the interesting discovery I made on that trip was that there was a Wakhi people there, and the Wakhi people use horses. پہلی بار جب ہم نے اپنے دوستوں سے وادی بروغل اور وہاں پر آباد واقعی قبائل کے متعلق سنا تو بروغل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارا تجسس اور بھی بڑھ گیا اور ہم نے اس انجان مقام پر جانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بذریعہ ہوائی جہاز چترال شہر پہنچے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. اگر جغرافیائی طور پر جائزہ لیا جائے تو وادی بروغل چترال شہر کے شمال میں تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. بروغل کے مشرق میں صوبہ گلگت بلتستان اور شمال میں افغانستان کا صوبہ واخان ہے. صوبہ واخان کی 10 سے 12 کلومیٹر کی پٹی وادی بروغل کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے جبکہ وادی بروغل کے شمال مشرق میں افغانستان کا یہی صوبہ واخان چین اور وادی بروغل کے مابین ہے. بروغل میں آباد زیادہ تر لوگ چین، افغانستان اور تاجکستان سے آ کر آباد ہوئے ہیں اور اس دشوار پہاڑی علاقے میں آمد و رفت کے لیے کوئی آسان راستہ موجود نہیں ہے. چترال شہر سے ہماری پہلی منزل مستوج نامی حسین وادی تھی. مستوج تک پہنچنے کے لیے ہمیں 4 گھنٹے کی مسافت طے کرنا تھی. وادی مستوج میں ہمارے چند ساتھی پہلے ہی سے ہماری آمد کے منتظر تھے کیونکہ جنگلی حیات اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے 1-2 مرتبہ یہ لوگ بھی وادی بروغل کا دورہ کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت کی، لیکن یہ بہت ہی خطرناک رسک کی ٹائم ہے. یہ کسی نے کسی کو تو یہ کام شروع کرنا ہے نا. انہوں نے تو سفر کے لیے تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں. سچ پوچھئے تو بروغل کا سفر ان لوگوں کے بغیر ناممکن تھا. کیا حال آپ اچھا بتائیں کہ ابھی ہم ادھر کیا ہے، ادھر سے کیا پروگرام ہے ہمارا؟ ابھی ہم یہاں پہ مستوج میں ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ ابھی 7 بجے ہم نکلیں گے اور تقریباً 10 گھنٹے کا راستہ ہے اور جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے اس گاؤں کا نام کشمانجہ ہے اور یہ بروغل ویلی میں واقع ہے. تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچ کے رات ادھر گزار لیں گے اور پھر نیکسٹ مارننگ ہم گھوڑوں پہ بیٹھ کے آگے جانے کی تیاری کریں گے. اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے جوں ہم منزل کی جانب بڑھ رہے تھے ہمارا سفر اور بھی زیادہ دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا. تنگ راستے، پتھریلی و ناہموار جگہوں اور پرخطر موڑ پر گاڑی چلانا کسی عام ڈرائیور کے بس کی بات نہیں. تو آپ تو آگے لوکل ہیں، تو آپ بتائیں آگے راستہ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راستہ ہے، یہ کچا راستہ ہے، پہاڑی ہے، کچھ پہاڑ آئیں گے کچھ پلین آئیں گے. جب ہم اس ایریا میں بروغل میں داخل ہو جائیں گے تو پھر برفانی سلسلہ شروع ہو جائے گا. ان دشوار گزار راستوں پر 7 سے 8 گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد
جب ہم یارخون لشت کے مقام پر پہنچے تو برف باری شروع ہو چکی تھی. اسی دوران قافلے میں شامل ہماری ایک جیپ کی ہمت جواب دے گئی. یہاں جیپ کا خراب ہونا کوئی نئی بات نہیں. چنانچہ ہم نے جیپ تبدیل کر کے اپنے سفر کو جاری رکھا. یارخون لشت کے بعد اس پہاڑی علاقے میں مخصوص رفتار سے منزل کی جانب رواں دواں کچھ آگے بڑھے تو انتہائی خوبصورت اور برف پوش پہاڑوں سے بھی قریب تر ہوتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سردی کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا. ان خطروں سے کھیل کے ہم اس علاقے میں آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں جان کو خطرے میں ڈال کے یہ دیکھیے یہ ٹوٹ گیا ہے گرنے والا ہے. اگر یہ گر جاتا تو ہم سارے نیچے ہو جاتے مار جاتے. اس جان کو خطرے میں ڈال کے ہم یہ کام کرتے. یہ جناب کانپون کا علاقہ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے تقریباً 10,500 ہے. اصل میں ہم نے آج یہاں سے آگے موو کرنا تھا, آگے جانا تھا کشمانجہ, لیکن بدقسمتی سے ہم لیٹ ہو گئے کیونکہ راستہ اتنا خراب تھا کہ گاڑی اس وقت نہیں پہنچی جس وقت ہم نے یہاں پہ پہنچنا تھا. تو ابھی جو گھوڑے والوں کو ہم نے بلایا تھا وہ واپس چلے گئے. تو اس کا ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ ابھی ایک یہاں پہ مقابل بندہ تھا جس کے ساتھ گھوڑا تھا اور اس کو ہم نے وہاں پہ بھیج دیا تاکہ ان گھوڑوں والوں کو پیغام دے دے کہ وہ کل صبح واپس آ جائے اور ہم کشمانجہ پہنچ جائے. اچھا ذرا پھونک مارے نا یار جوان آدمی. ہاں فراز صاحب ابھی کس راستے سے جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو شارٹ راستہ سے جاتے ہیں. یہ دریا کی طرف دریا کے ساتھ مشکل ہوگا. مشکل ہو جائے گا کیونکہ ابھی سنو میلٹ ہوا ہے نا. یہاں سے ہم ابھی نکلیں گے گھوڑوں پہ اور کشمانجہ پہنچ جائیں گے تقریباً 2 گھنٹے. یہ گھوڑے بھی تیار ہیں اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نکلیں. وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان، گرم کپڑے، خیمے، ادویات سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء کے بغیر وادی بروغل کا سفر ناممکن ہے. قافلے کی شکل میں ان مشکل راستوں کا سفر واقعی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم زمانے قدیم میں داخل ہو گئے ہوں، اور یہ اندازہ بھی ہوا کہ پرانے وقتوں کے لوگ کس طرح قافلوں کی شکل میں سفر کرتے ہوں گے. ہمارے لیے پیدل اور گھوڑوں کا یہ سفر کسی مارکے سے کم نہ تھا. ہماری وادی میں آمد مقامی لوگوں کے لیے باعث مسرت تھی. انہیں انتہائی خوشی تھی کہ پہلی دفعہ کسی میڈیا ٹیم نے اس علاقے میں آنے کی کامیاب کوشش کی. آخرکار تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہم وادی بروغل میں داخل ہوئے. یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد وادی بروغل کا پہلا آبادی والا گاؤں ہمیں نظر آئے گا. سب سے پہلے ہم نے کشمانجہ گاؤں پر پڑاؤ ڈالا. بڑی مہربانی. یہاں ہماری خاطر تواضع روایتی کھانوں سے کی گئی. یہیں ہمیں پہلی بار کسی واقعی باشندے سے بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا. یہ بچا کر کی زبان رکھی تھا. افسوس ہم مقامی زبان سے ناآشنا تھے. یہ آپ نے مقامی زبان بولتے ہیں, ویخی زبان بولتے ہیں جس کو ویخی, اور فارسی کم بولتے ہیں, فارسی بھی بولتے ہیں. ہمارا کشمانجہ کی مقامی خواتین سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا. واقعی وہ انتہائی سادہ لو تھیں. اس بات کی گواہی ان کے چہروں سے جھلکنے والی معصومیت دے رہی تھی. افسوس زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کر سکے, لیکن ان لوگوں کے تاثرات میں پوری ایک داستان دکھائی دے رہی تھی.
ما عمر همونی ها یا نشین که اوشکم 4 بشه 2 سال بکشه را نوزیت بکشه را اما های جاگای عجی هستم تاب تموار بیا زور کند خونه وانن منن وانگیتی هستم. دنیا کے حالات سے بے خبر یہ لوگ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن اور خوش ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا چاہتے تھے لیکن ہمیں اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق اگلی منزل گرم چشمہ کی جانب روانہ ہونا تھا. کشمانجہ سے آگے ہمارا سفر ایک کھلے اور سیدھے راستے پر جاری تھا اور اب ہم ان گھوڑوں پر سفر کرنے کے عادی ہوتے جا رہے تھے. تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہمیں اپنی اگلی منزل کے آثار دکھائی دیے. یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کو گرم چشمہ گاؤں کہتے ہیں اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 11,000 فٹ کی بلندی پر ہے. یہاں پہ ہمارا رات کا سٹے ہوگا اور یہاں پہ ابھی ہم حساب کتاب کر رہے جو گھوڑے اور گدھوں والے ہمارے ساتھ آئے تھے سامان اٹھا کے یہاں ان کا اس طرح ارینجمنٹ ہے کہ مطلب ہر جگہ سے دوسری جگہ تک ایک مخصوص گاؤں کے گھوڑے اور گدھے جا سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی بھی وزٹر یہاں پہ آتا ہے تو ان سے یہ ایکولی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ ہر ایک گاؤں کو یا ہر ایک گھوڑے والے کو یا ہر ایک گدھے والوں کو مساوی اس سے فائدہ حاصل ہو. اس برف پوش علاقے میں تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہاں گرم پانی کا چشمہ موجود ہے. چشمے کا پانی اتنا گرم ہے کہ آپ اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتے. کچھ دیر کے بعد ہم نے پہاڑوں کے دامن میں مقامی لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں قدیم روایتی کھیل بزکشی کا مقابلہ منعقد ہونے والا ہے. اس کے لیے اطراف کے مختلف گاؤں سے بھی لوگ یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں. بزکشی میں مختلف گھڑ سوار حصہ لیتے ہیں جو ذبح شدہ دمبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کھیل کے قوانین کے مطابق جانور سمیت پورے میدان کا چکر مکمل کرنے والا گھڑ سوار ہی فاتح قرار پاتا ہے. ساتھ ہی بعض مقامی لوگ روایتی ناچ گانے سے ماحول کو سازگار بناتے ہیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے لیے جو مہمان یہاں آئے ہوں جیو نیوز کے ان کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اپنا یہ روایتی کھیل بزکشی کھیلا یہاں پر ہمارے سامنے سارے گاؤں والوں نے یہاں پر حصہ لیا. اب چونکہ یہ جگہ اس جگہ پر گرم چشمہ میں یہ کھیل ہو رہا ہے تو یہ ٹرافی پہلا ٹرافی جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں وہ آج آگے کپتان صاحب گرم چشمہ کا. کھیل کے اختتام پر ہمارے ساتھیوں نے مقامی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں انعامات تقسیم کیے اور یوں کھیل کے ساتھ ہمارا دن بھی اختتام کو پہنچا. پاکستان